کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے آج کل 2023 جو ہے اگست چل رہی ہے، 29 ہے آج، ہمارے جو ہے عدلیہ میں اور ہماری عدالتوں میں اور ہمارے نظام کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، 90% لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عزیز سامعین، امپورٹنٹ باتیں کیا ہیں؟ جس ملک کا دودھ جو ہے وہ خالص نہ رہے، جس ملک کا شہد جو ہے وہ ناخالص ہو جائے، جس ملک کے اندر مکھن جو ہے وہ خالص نہ رہے، جس ملک کے اندر چینی میں ملاوٹ ہو، جس ملک کے اندر پیٹرول میں ملاوٹ ہو، جس ملک کے اندر شکر میں ملاوٹ ہو، جس ملک کے اندر صابن میں ملاوٹ ہو، جس ملک کے اندر مرچوں میں ملاوٹ ہو، تو یہ کون کون سی چیزیں ہیں میں گنواؤں؟ ہماری ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ملاوٹ زدہ ہے۔ جہاں پہ ملاوٹی نظام ہو، ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، چوم کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ قرآن پاک کا درس کچھ اور ہے۔ پہلی قوموں کے اوپر کیوں عذاب آیا؟ کیونکہ وہ ملاوٹ کرتے تھے، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو نیست و نابود کر دیا جو ملاوٹ کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ نہ ہمارا دودھ صاف رہا ہے، نہ ہماری چینی صاف رہی ہے، نہ ہمارا گھی صاف رہا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے ہر چیز کے اندر پاکستانیوں مسلمانوں نے ملاوٹ کر دی ہے۔ میں 2-3 حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، زیادہ لمبی بحث کرنے کا پروگرام نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر راولپنڈی کی بات کی جائے تو ادھر راولپنڈی میں 2 ہندو ہیں، ان کی دکانیں ہیں کپڑے کی، تو وہ 7 بجے تک دکانیں اپنی بند کر کے چلے جاتے ہیں، 6-7 بجے تک دکانیں بند کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کی دکانوں پہ اتنا رش ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہندو کی شاپ پہ جا رہے ہیں کپڑا لینے کے لیے، ہندو کی شاپ پہ جا رہے ہیں کپڑا لینے کے لیے، اور مسلمان کا کیا عالم ہے؟ رات کے 11 بجے تک بٹھایا ہوا ہے اللہ نے نیند، آرام، سکون سب کچھ چھین لیا ہے مسلمان سے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان نہیں رہا۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے اس ملک کے اندر 99% لوگ مسلمز رہتے ہیں، 90% مسلمز رہتے ہیں۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کافر لوگ کون ہیں؟ جو میرے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ظالم لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق کام نہیں کرتے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فاسق و فاجر لوگ بھی وہی ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق کام نہیں کرتے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں ہم نے پتہ نہیں کن چیزوں کو جو ہے وہ اسلام اور مسلمان سمجھا ہوا ہے۔ ہم صبح روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم الحمد شریف کو روز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سے ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ہم تو اس راستے پہ نہیں چل رہے ہیں، ہماری ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے۔ 90% لوگ دوگلے پن پہ تلے ہوئے ہیں۔ منافقت جس لفظ کو ہم کہتے ہیں وہ مسلمان کی پہچان کیا، مسلمان کے قریب بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ جو منافقت کی آڑ میں، کاروبار کی آڑ میں، سودی کاروبار کی آڑ کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کا اسلام سے دور دراز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ ٹوپی کا نام نہیں ہے، داڑھی کا نام نہیں ہے، اسلام کوئی قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک بہت مضبوط مذہب ہے، اور اسلام پہ چلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا سچا ہونا بہت ضروری ہے، ان کا نیک ہونا بہت ضروری ہے، ان کا صادق و امین ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سچے نہیں ہیں، صادق و امین نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ میرا امتی سارے کام کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج ایک گیلپ سروے آپ اٹھا کے دیکھیں، پاکستان میں بسنے والے تمام شہری 90% کے قریب لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سے کال آ گئی، ہم نے کہا ہم نکلے ہوئے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔
آپ کوئی بھی کام جو بھی کرتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی بھی کہیں پہ منافقت یا کہیں پہ بھی تھوڑا سا اس میں ایگزیجوریشن کرتے ہیں تو یہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملاوٹی نظام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے. السلام علیکم.